السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ کیسی ہیں جی تمام بہنیں بچیاں؟ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 23 ہے، جس میں ہم وقف کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر ہم تھوڑی سی پیچھے سے ریویژن کر لیں تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں، جو کہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ ان میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ چاروں کہاں کہاں پہ قوانین اپلائی ہوں گے، کیسے کیسے ہم نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے، کیسے کب نون کو میم کی شکل دے دینی ہے، ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے وقف، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو کب کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ سارا ہم آج کے لیسن میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس طرح حروف کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں ملانا چاہیے، کہاں سانس روک دینا چاہیے، یا کہاں سانس لینا چاہیے، یا کہاں سانس نہیں لینا، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ایسی جگہ سانس لے لیں جہاں لفظ کا مطلب بدل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے وقت کی خوبصورتی یا جو اس کی دلکشی ہے اس میں کمی آ جائے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم ایسی زبان کی عبارت پڑھ رہے ہوں جس کا ہمیں مطلب نہ پتہ ہو۔ ظاہر ہے ہم عربی زبان کو اس طرح سے نہیں جانتے، اکثر لوگ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں پر اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے، کیونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور یہ جو ہے اس وقت جب اترا تھا عربیوں پر سعودی عرب میں، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت ان کی زبان عربک تھی، بلکہ ان کی ابھی بھی عربک ہی ہے، تو ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ الفاظ یا وہ عبارت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ عبارت جس کا معنی معلوم نہیں، وہ پڑھتے ہوئے ایسی جگہ سانس لے لی جائے جس سے اس کا مطلب بھی بدل جائے، جو اصل معنی ہے وہ اس سے بدل جائے۔ یہ یاد رکھیں، سانس کا لینا اور سانس کا روک لینا یہ تلاوت کے دوران ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ یہ پوری ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹنے لگا تو آپ نے وقف کر دینا ہے اور پھر پیچھے سے پڑھنا ہے۔ اب پیچھے سے پڑھنا بھی کس طرح سے ہوتا ہے، مثالیں دیکھیں۔ مثال نمبر 1، پہلا جملہ ہے اٹھو مت بیٹھو، دوسرا جملہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب دیکھیں اوپر میں لکھا ہے اٹھو مت بیٹھو، نیچے لکھا ہے اٹھو مت بیٹھو۔ اب ان دونوں کے یہاں ایک جملے کا میں 2 مطلب نکل رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ اٹھو نہیں بلکہ بیٹھے رہو، اور دوسرا جملہ ہے کہ اٹھ جاؤ بیٹھو نہیں، یعنی سانس روکنے سے اور سانس لینے سے مطلب یہاں بھی بدل رہا ہے۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، پہلا جملہ ہم گنہگار لوگ ہیں آپ کی طرح نیک نہیں ہیں، دوسرا جملہ ہم گنہگار لوگ ہیں آپ کی طرح نیک نہیں ہیں۔ وہ دیکھیں نا، اوپر اگلوں کو نیک بنا کے خود کو گنہگار کہا ہے، اور نیچے گنہگار ہیں ہم، اور انہوں نے کہا ہے آپ کی طرح جو آپ گنہگار ہیں، اور خود کو نیک کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال پر غور کریں، اس جملے پر ایک وقف کرنے میں دونوں کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے آیت کے بیچ میں سانس نہیں روک سکتے، نہ ہی لے سکتے ہیں۔ اب رموز و قاف دیکھیں، رموز و قاف اردو میں بھی آپ نے بارہا بار یہ ورڈ اردو بھی یا اردو گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ وقف کی علامات کیا ہیں؟ ہمارے علماء حضرات اور قاریوں نے وقف کی کچھ علامات یعنی رموز و قاف بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ رموز و قاف ہوتا ہے کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں زبر زیر پیش، جتنا بھی ان کی نشاندہی، ان کو کتنا لمبا کرنا ہے، کب کرنا ہے، سارے رموز و قاف کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ نے یہاں رکنا ہے، آپ نے اس علامت پر رکنا ہے، یہاں آپ نے نہیں رکنا، اس علامت پر نہیں رک سکتے۔ اب دیکھیں جی کیسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ وقف کرنے کی 5 علامات ہیں۔ نشانی دیکھیں، او کی شکل میں اگر آیت کے اختتام پہ او بنا آتا ہے۔ میم دیکھیں، اچھا جب او بنا ہوگا تو وقف کافی یا وقف تام کہیں گے، میم ہوگا تو وقف لازم، طوا ہوگا تو وقف مطلق، جیم ہوگا تو وقف جائز، زا ہوگا تو وقف مجوز۔ نیچے دیے گئے تینوں پر رکنا ضروری ہے، یہاں رک کر سانس لیں گے۔ آیت کی کمپلیٹیشن پر سب کو پتہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں تو وہ 0 کا نشان جہاں پہ آئے گا اس کا مطلب آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے بیچ میں میم کا سائن آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں پہ آپ نے لازمی رکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ نے لازمی رکنا ہے۔ اب جو نیچے جیم اور زاں ہے، نیچے دی گئی علامات پر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس سانس ہے تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ان علامات پر ٹھہر بھی سکتے ہیں، مطلب کہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں، اگر آپ رک سکتے ہیں تو رک لیں، نہیں رک سکتے تو آپ کیری آن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان علامات کے علاوہ کوئی دوسری علامت آئے تو بہتر یہی ہے کہ وقف کیے بغیر آگے پڑھتے جائیں۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے اور آپ آیت کے بیچ میں رک گئے تو واپس پیچھے سے پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ لام الف بھی آ جاتا ہے جیسے، لیکن اس علامت پر رکتے نہیں ہیں۔ اگر یہ علامت آیت کے بیچ میں آ جائے جہاں آیت مکمل ہو رہی ہو اور وہاں یہ علامت آ جائے تو رک جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسپیشلی کویشچنز میں آپ سے بھی انشاءاللہ پوچھوں گی۔ یہ جو وقف کرنے کی علامات ہیں کہ زیرو کا سائن آئے یا او کا تو اس کو کیا کہیں گے، میم، طا، جیم، زا، ٹھیک ہے، لام، الف، ان کو کیا کیا کہیں گے یہ بھی یاد کرنا ہے آپ نے، اور کن کن پہ رکنا ہے، کن کن پہ نہیں رکنا، یہ بھی آپ نے بخوبی دیکھنا ہے۔ خیال رکھیں اپنا، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔